نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں جو بات سمجھائی جا رہی ہے، اللہ کرے ذہن میں اتر جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف ایک لشکر روانہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر سے فرمایا کہ جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز کسی نے بھی ادا نہیں کرنی، عصر وہاں پہنچ کے پڑھنی ہے. صحابہ کرام کو راستے میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ عصر کی نماز قضا ہونے لگی، نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہو گیا. بعض صحابہ نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا وہ عصر کی نماز کو قضا کرنا نہیں تھا، عصر کی نماز کو قضا کرنا مقصد نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھوڑی تھا کہ نماز راستے میں قضا ہو جائے گی. آپ کا مقصد یہ تھا کہ تسلی سے اپنے مقام پہ پہنچ کے ہم نماز ادا کریں گے، راستے میں پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. لہذا ہم نماز اب پڑھیں گے کیونکہ نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی. درمیانی نماز کون سی ہے؟ عصر. دوسرے فریق نے، صحابہ کی دوسرے گروہ نے یہ کہا کہ نبی کے جو الفاظ ہیں، نبی آپ صلی اللہ رب العزت کے سفیر ہیں، جو بات کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوحا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ راستے میں عصر کی نماز نہیں پڑھنی. تو ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں نبی کے حکم پہ کر رہے ہیں، اور نبی کی غلامی کس کی غلامی ہے؟ اللہ کی. تو جس اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے اسی اللہ نے ہمیں اجازت، ہمارے لیے حکم یہ کہ ہم یہاں نہیں پڑھیں گے. دو متضاد رائے سامنے آ رہی ہیں، ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اب یا تو کسی تیسرے کو جج بنایا جاتا جو فیصلہ کرتا، اور سب یہ مان لیتے کہ جو ان کا فیصلہ ہوگا ہم اسے مان لیں گے. تو جج بھی نہیں تھا کوئی. ظاہر ہے وہ جج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، آپ سے رابطہ ممکن نہیں تھا. تو صحابہ کرام کے دو فریقوں میں، دو جماعتوں میں اختلاف رائے ہوا. اب ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے تلواریں نکال کے لڑنا شروع کر دیا، کوئی القابات سے نوازنا شروع کر دیا ایک دوسرے کو، بلکہ انہوں نے جس کی جو رائے تھی اس نے اس رائے پر عمل کیا. بعض حضرات کی رائے یہ تھی کہ نماز پڑھنی ضروری ہے، نبی کی حدیث کی انہوں نے تعویل کی ہے. تعویل کا مطلب صرف الکلام عن الظاہر، کسی کے کلام جو ہے اس کو ظاہری معنی سے ہٹا دینا. نبی کی حدیث کے ظاہری الفاظ کیا تھے؟ عصر راستے میں نہیں پڑھنی. تو دوسرے دلائل کے پیش نظر، کیونکہ قرآن میں عصر کی خصوصی تاکید ہے، اس آیت کے پیش نظر اور نبی کے عام معمول کے پیش نظر کہ آپ نے نماز کبھی قضا نہیں کی ہے، تو اس معمول کے پیش نظر انہوں نے حدیث کے اس ظاہری الفاظ کو، بولو بھائی، پھیر دیا. سمجھ رہے ہو؟ ہٹا دیا اپنے ظاہر سے کہ یہاں یہ جو نبی نے حکم دیا کہ راستے میں عصر کی نماز نہیں پڑھنی، یہ اس صورت میں تھا. یہ شرط بڑھا دی انہوں نے کہ بشرطے کہ نماز قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو. تو حدیث کے کبھی ظاہری الفاظ کو پھیرا بھی جاتا ہے. بالکل یہی کام امام ابو حنیفہ نے کیا ہے
کہ جن حدیثوں میں سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا حکم ہے، وہ کہتے ہیں یہاں اکٹھی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے ٹائم پہ لے جائیں آپ، بلکہ اکٹھی کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو عصر کے قریب لے گئے اور عصر کو پہلے لے آئے. ادھر ظہر پڑی، سلام پھیرنے کے بعد تھوڑا سا توقف کیا، ظہر کا وقت قضا ہوا، ساتھ ہی فوراً عصر پڑھ لی. ادھر مغرب پڑی، مغرب کا سلام پھیرا ہے کہ مغرب کو بالکل اینڈ تک لے گئے، جیسے ہی سلام پھیرا ہے مغرب کا وقت ختم اور فوراً عشاء کی نماز کا ٹائم شروع اور فوراً عشاء پڑھ لی. سوائے حج کے کہ عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ مزدلفہ میں جا کے قضا کی جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ حج میں تو حقیقت میں جمع کیا گیا ہے، سفر میں حقیقت میں جمع نہیں. جمع سوری کہتے ہیں کہ سورتن دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک نماز دوسرے ٹائم پہ پڑھی ہے، حقیقت میں نہیں ہے، اور اس پر دلائل ہیں. تو یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے. ابھی میرا مقصد یہ مسئلے کو بیان کرنا نہیں ہے، صرف یہ بیان کرنا ہے کہ آپ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث دیکھ لی آپ نے اور تمام مجتہدین سے بدگمان ہونا شروع ہو گئے.